بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کن چچاؤں نے اسلام قبول کیا، اور وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ویڈیو بہت معلوماتی ہے، امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پہ قائم تھے، اور ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کے والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کی ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کیں، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جن سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو حارث بنی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ ان بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد القعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صباحہ اور حکیم صحابیاں ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ بیٹیوں میں طالب، ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد القعبہ کا نام روایت میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورہ لہب بھی نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے، اور آخرکار
یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا۔ اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توحید سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ ہی پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنیہ بنت عمر سے ہوئی، جن سے آپ کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مقوم، زبیر اور حجر کی سلبی اولادیں ہوئی تھیں، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ سے صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔